ادھر ایک کہتا رہے بارش رہے، ادھر ایک کہتا نہیں دنیا میں آج دھوپ رہے۔ نتیجے میں ہوتا کہ ہر طرف گلوبل انوائرمنٹ خراب ہو جاتا، یعنی کہ انسان کے انٹرنل پیس کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ عقیدہ رکھے کہ ہم سب کا پیدا کرنے والا ایک ہے۔ اور یہ جو عقیدہ ہے دنیا کے ہر مذہبی کتاب کے اندر آیا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ پڑھتے ہیں چھاندوگیا اپنشد، اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے 6:2:1 کے اندر ایکم ایوا دتیم، وہ ایک ہے دوسرا نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ کسی بھی مذہب کو پڑھنا ہے تو اس کی کتابوں سے پڑھنا پڑے گا۔ اگر آپ یجروید پڑھتے ہیں اور اسی طریقے سے اگر آپ رگوید پڑھتے ہیں، اس کا بک نمبر 1 اور اس کا ہم نمبر 164 اور اس کی ورس نمبر 46 کے اندر، یجروید چیپٹر نمبر 40 اس کی ورس نمبر 8 اور 9 کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جو بھی پالنے والا ہے وہ ایک ہی ہے، ایکم سد وپرا بہودا ویدانتی، یعنی کہ جتنے بھی لرنڈ ہندو پڑھے لکھے ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ وہ ایک ہے۔ اور کہا اندھن تما پروشنتی اسمبھوتی مپاستے تتو بھویا ایوتے تمویا اسمبھوتا رتا، اندھیرے میں ہے وہ جو 5 بتوں کی پوجا کرتا ہے، آسمان، زمین، آگ، ہوا، پانی، تتو بھویا ایوتے تمویا اسمبھوتا رتا۔ اسی طریقے سے جب ہم سری گرو گرنتھ صاحب کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کے پہلے ہی مول منتر میں پہلے ہی بھاگ کے اندر کہا گیا ایک اومکارا، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم سب کو پیدا کرنے والا کتنے ہیں؟ ایک ہی ہے۔ اسی طریقے سے ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں، بائبل کی اسٹڈی کرتے ہیں، ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 6 اس کی ورس نمبر 4 کے اندر شما اسرائیلو ادنا الہینو ادنا خط، یہ ہیبریو کوٹیشن ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ سن لو اے بنی اسرائیل کے لوگوں، تمہارا اور ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ ایزایا چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 29 کے اندر بتایا گیا شما اسرائیلو ادنا الہینو ادنا خط، کہ اے بنی اسرائیل کے لوگوں سن لو، تمہارا اور ہمارا سب کا خدا ایک ہی ہے۔ یعنی کہ دنیا کے جتنے بھی مذہبی کتابیں ہیں وہ سب کہتی ہیں کہ پورے انسانوں کو پیدا کرنے والا ایک ہی ہے۔ جب ایک انسان ایک کو مان لیتا ہے تو اس کے اندر امن آ جاتا ہے۔ سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو کوئی اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اولئک لہم الامن، ان کو میں امن دوں گا، وہم مہتدون، وہی لوگ سچے راستہ پر، وہ سچے مارگ پر ہیں۔ اب سوال آتا ہے کہ وہ ایک ہے کون، تاکہ اور جب تک ہم اپنے والد کا اور وہ ایک کا آئیڈینٹیفیکیشن نہ لے ہمارے اندر سے کنفیوژن جائے گا نہیں۔ جب ہم پڑھتے ہیں رگوید بک نمبر 1 اس کا ہم رگوید اس کا جب ہم پڑھتے ہیں بک نمبر 2 اس کا ہم نمبر 1 اور اس کی ورس نمبر 11 کے اندر اللہ کا ورڈ ملتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم پڑھتے ہیں رگوید اس کا بک نمبر 9 اور اس کا ہم نمبر 67 اور اس کی ورس نمبر 30 کے اندر اللہ کا ورڈ ملتا ہے۔ 108 اپنشد پائے جاتے ہیں، ہندو دھرم کے مطابق 108 اپنشد پائے جاتے ہیں، اس میں سے ایک اپنشد کا نام ہے اللو اپنشد، جیسا کہ اس کے اندر ورڈ آیا ہے اللہ اللو جیشٹم پرمم برہمنو اللہ اللہ محمد ورسیا اللہ اللہ، اللہ کا ورڈ اس کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ اور جب ہم شری گرو گرنتھ جی کا مطالعہ کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، تو ایک تھیوری کے مطابق 2000 مرتبہ اللہ کا ورڈ شری گرو گرنتھ جی میں آیا ہے۔ اور یہ میں نے جو آج اسٹڈی کی دیکھا تو مجھے 20 جگہ پر شری گرو گرنتھ جی میں اللہ اللہ کا ورڈ ملا ہے، اور اس کے اندر گرو نانک دیو صاحب، ویسے تو کبیر داس، بابا فرید الدین،
کئی مسلمانوں کے باتوں کو شامل کر کے سکھ لوگوں نے امن کا پیغام دیا ہے، اور گرو نانک دیو جی، شری گرو نانک دیو جی نے تو کلیئر کہا، جب کبیر داس اگر کبھی کبھی رام کہتے ہیں، کبھی اللہ کہتے ہیں، لیکن شری گرو نانک دیو صاحب نے تو 3 مرتبہ اللہ کا ورڈ استعمال کیا، کہیں پر بھی یہ ورڈ کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم مذہبوں کے درمیان زیادہ دوریاں نہیں ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید دور کے مذہب والا ہے، وہ شاید دور کے مذہب والا ہے، میرا اس سے کیا تعلق ہے۔ ہم میں بہت سارے چیزیں ملی جلی ہیں، ہم میں بہت ساری، اگر ہم ذرا سا تصور کریں، صحیح طور پر اسٹڈی کریں، تو ہم اور بھی قریب آ سکتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ پہلے اپنے پالنے اور اپنے کریٹر کے ایک ہونے کا عقیدہ رکھے۔ اب اس ایک تک پہنچنے کے لیے ہمیں کوئی ایسا چاہیے جو ہم کو راستہ بتائے۔ قرآن مجید کے مطابق وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کے آیت نمبر 158 میں کہا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں صرف مسلمانوں کے لیے محمد اور نبی ہوں، نہیں کہا اے لوگو میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس قرآن مجید کو پڑھنے کا جتنا حق مسلمان کو ہے، اتنا ہی حق اس قرآن مجید کو پڑھنے کا ایک ہندو بھائی اور سکھ بھائی اور کرسچن بھائی کو بھی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قرآن میرا ہے، میں نہیں دوں گا۔ ہمارے پاس حیدرآباد میں کاچی گوڑا کے مندر کے جو چیف پجاری ہیں، انہوں نے کہا کیا یہ قرآن ہم پڑھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل پڑھ سکتے ہیں، لیکن کئی مسلمان بھائیوں نے تو ہم کو ابھی تک نہیں دیا۔ جب میں نے ان کو دیا تو انہوں نے اپنے بڑے احترام کے ساتھ لے کر اس کو سر پر رکھا اور کہا کہ میں روزانہ اس کو پڑھوں گا۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ یہ قرآن مجید صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، صرف ہمارا نہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ سیلفش نہ بنے، بلکہ اچھا پیغام سب کو پھیلاتے والے بن جائیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پورے انسانوں کے لیے آئے ہیں، یہ عقیدہ نہ صرف قرآن مجید میں ہے، بلکہ یہ عقیدہ تو ہندو مت کی کتابوں میں بھی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ دیکھتے ہیں، میں نے اس کے اندر ایک چھوٹا سا بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیائے 3 شلوکا نمبر 3 4 5 اور 6 اس کے اندر ورڈ آیا ہے محمدہ اتھکیات، یعنی محمد ایک ٹیچر بن کر آئیں گے، یعنی جنہوں نے اپنی کتابوں کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو جگہ دی، اور ہندوستان میں اتنے مسلمانوں کو جگہ دی گئی، ان سے ہم بیر کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اور ہم کہیں گے کہ اتنے قریب آ گئے ہیں، اب فاصلے چھوڑیں گے اور بھی زیادہ قریب آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو پیغام بھیجایا ہے، یہ پیغام سب کے لیے امن بتاتا چلا جائے گا۔ اور ساما ویدا بک نمبر 2 6 اور 8 احمدی پتشپری میں گھام رتسیا جگرا اہم سوریا ایواجنے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے احمد، یعنی احمد وہ ٹیچر بن کر آئیں گے۔ سامویدا کے اندر احمد کے نام کے ساتھ آیا ہے۔ بلکہ آپ اللہ اور محمد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ابھی سوامی جی نے جو پڑھا ہے، یہ پورا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ سنگ رام پران تلسی داس صاحب نے جو کتاب لکھی ہے، اس کتاب کے اندر آیا ہے لا الہ ہرنے پاپم الا اللہ پرمم پدم جنم ویکنٹا پراتفتنو جپے نام محمدم، پورا نام آیا۔ یعنی کہ کتنے اپنے کتابوں کے اندر اللہ اور اس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ذکر آیا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم بتائیں، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کے بارے میں سب کو بتائیں اور غلط فہمیوں کو دور کریں۔
اور کہیں کہ یہ جو ملتی جلتی باتیں ہیں، یہ ملتی جلتی باتوں پر ہم کو غور کرنا چاہیے اور اپنے غلط فہمیوں کو دور کرتے ہوئے قریب آنا چاہیے۔ بلکہ آپ تعجب کریں گے، شری گرو نانک دیو صاحب نے ایک مقام پر، پورے شری گرو